السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 34 اور 35 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34 دیکھیں۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، حل کیا، من شرکائکم، من سے شرکاء، شریک کی جمع شرکاء، زیادہ شریک، کم تمہارے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من شرکائکم من یبدؤ، من جو، یبدؤ پہلی بار پیدا کرتا ہے، پہلی بار ابتدا کرتا ہے، کس کی؟ الخلق، مخلوق کو۔ خلق اور خلقت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اللہ کو ہم خالق بولتے ہیں چونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، تو مخلوق کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ثم پھر، یعیدہ پھر اعادہ کرتا ہے اس کا۔ عید جو ہے عین یا دال، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال آ جاتی ہے، تو اعادہ ہوتا ہے دہرانا، دو بار دوبارہ بناتا ہے اسے۔ قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، پہلی بار ابتدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہی دوبارہ بناتا ہے اسے، دوبارہ اعادہ کرتا ہے۔ اعادہ کا لفظ اردو کا بنا سکتے ہیں آپ، الف عین الف دال ہے۔ فانا تو کہاں، تو فکون تم بہکائے جاتے ہو۔ تو فکون بیسیکلی یہ جو لفظ افک ہے، الف کاف، جس کا معنی جھوٹ ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، وہی روٹ ورڈ ہے۔ آخر میں واو نون تو جمع کی علامت ہے، تاکہ معنی تم سب بہکائے جاتے ہو۔ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ہیر پھیر کی گفتگو ہوتی ہے، بہکی ہوئی گفتگو، تو اس لیے ایسے جھوٹ کہتے ہیں۔ بدلی ہوئی گفتگو یعنی اصل کی نقل ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، محمد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں کریں، فرما دیجئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اسے بناتا ہو؟ فرما دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا، اس کو دوبارہ بنائے گا، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اگلی آیت دیکھیں۔ قل فرما دیجئے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، وہی لفظ ہے، من شرکائکم من جو، من یہدی ہدایت دیتا ہو۔ یہدی جو ہے ہدایت دینا، یا کے معنی وہ ہادال یا ہدایت، ہدن آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جو ہدایت دیتا ہو الی الحق، حق کی طرف۔ یہ جو ہدان ہے نا، اس کا اصل جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ہدن کا۔ تو چونکہ ہدایت بھی بندہ گمراہی سے ایک رہنمائی کی طرف کامیاب رستے پر چل پڑتا ہے، تو اس لیے اسے ہدایت کہتے ہیں۔ ہدیہ کا لفظ بھی بن سکتا ہے، ہدیہ بھی ایک دینے والا دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، دے دیتا ہے، اس لیے اسے ہدیہ کہتے ہیں۔ اور قربانی کو بھی کہتے ہیں، قربانی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی جو پہنچ جاتی ہے اپنی اصل جگہ پر۔ تو یہ ہدایت دینا، اس کا معنی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو اصل جگہ ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے بندہ، یعنی گمراہی سے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے۔
من یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، قل اللہ ہو، فرما دیجیے اللہ ہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق، حق کی، افمن تو کیا جو، افمن یہدی ہدایت دیتا ہو، الی الحق، حق کی طرف، حق کو وہ زیادہ حقدار ہے، این یتبع، ان کے یتبع وہ پیروی کیا جائے، پیسو ہے یہ تے با عین ہے تو اتباع کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں اردو کا، الف تے بے الف عین، اتباع پیروی کرنا، اتباع کرنا، این یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، امن یا جو، ام لا یہدی، یہدی، امن یا جو، جب ملا کے پڑھیں گے، ام لا یہدی، لا کے معنی نہیں، یہدی وہ ہدایت پاتا، وہی لفظ ہے ہدن والا، یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا، الا مگر، این یہدا کہ وہ ہدایت دیا جائے، فما تو کیا ہے، لکم تم کو، کیفا سے، تحکمون تم حکم کرتے ہو، تحکمون کو دیکھیں، تاکہ معنی تم، آخر میں واو نون جمع کی علامت، ہا کاف میم حکم، اردو میں بھی ہم حکم کہتے ہیں، فیصلہ کرنا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، با محاورہ تک میں دیکھ لیجئے، فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیجئے یہ آواز بات کریں باجی ربینہ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فرما دیجئے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو بھلا کیا جو ہدایت دیتا ہو، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو نہیں وہ ہدایت پاتا، یا جو ہدایت نہیں پاتا وہ زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، یعنی وہ خود ہدایت نہیں پاتا، اس کو ہدایت دی جائے، کیا اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ تو کیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ با محاورہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کا مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کل کے سبق میں بھی اور آج کے سبق میں بھی توحید کے سبق کو جاری رکھا ہے اور توحید کے دلائل دیے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دلیل دی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کثیر لوگ، جتنی بھی دنیا کی آبادی ہے، اکثریت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ اب دنیا میں دیکھ لیں، یہودی، عیسائی، مسلمان اور دیگر مذاہب جو اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کا پیروکار گردانتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، سب کو ملایا جائے تو سب کے سب کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں، یہ بھی اللہ کے مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو بات وہی کرتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یعنی خالق اللہ ہے۔ اس بات پر دنیا کے اکثر انسان جو ہیں وہ متفق ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ کے دائیں بائیں جو لوگ شرک کرتے نظر آئیں گے، اگر کوئی بت سے مانگ رہا ہے، انڈیا میں بھی اگر کوئی بت کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھی مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، خواہ وہ قبر ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ درخت ہو، کئی لوگ درختوں سے مانگتے ہیں۔ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، درختوں کے اوپر باندھی ہوتی ہیں، دھاگے سے باندھے ہوتے ہیں، اور وہاں لوگ منتیں مانتے ہیں اور وہاں سے مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کسی سے مانگ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہے گا اللہ نے۔ پیدا کرنے میں سب لوگ ایسے ہی کہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟
اور یہاں پہلی بار کی بھی شرط لگا دی کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے. یہ خالہ کا ہوتا ہے پیدا کرنا، اور یہ جو یبدا یہ پہلی بار پیدا کرنا ہے. یا کا معنی تو وہ ہے نا، جیسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے، تو پھر خود ہی اللہ نے جواب دے دیا وہ پیدا بھی کرے اور پھر اسے دوبارہ بھی بنائے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. تو آپ فرما دیں کہ اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا، مخلوق کو زندہ کرے گا. اب اللہ پاک نے استفہامی انداز میں فرمایا کہ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی شریک ہیں، اللہ بھی رزق دیتا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اللہ بھی عزت دیتا ہے، اس کا کوئی حصے دار ہے، اس میں جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس میں حصے دار ہیں کوئی، تو وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، کس قدر جھوٹی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو فقون. اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے یہاں پر کہ جو پیدا کرتا ہے اسی کا حق ہے کہ اسی کو مانا جائے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے کاشتکار نے کوئی فصل بوئی ہو، وہ اس فصل پہ سب سے زیادہ اپنا حق جماتا ہے، حالانکہ اس نے بیج ہی پھینکا زمین میں، اللہ نہ چاہتا تو پیدا نہ ہوتی. انسانوں کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، انسان سب سے زیادہ حق اپنا جماتا ہے ان پر، اگرچہ اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے گائناکالوجسٹ ڈاکٹر اور فیمیل ڈاکٹر ان کے اولاد نہیں ہوتی. اصل خالق وہ نہیں ہے. اللہ نے جو بہانے بنائے ہیں وہ عارضی مالک ہیں. پھر بندہ مر جائے تو ملکیت کہاں جاتی ہے، یعنی پکے مالک حقیقی مالک نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی چیز پر اپنا حق جماتے ہیں، دنیا مانتی ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے، جو آپ کا اور میرا خالق ہے، تو پھر اس کا حق نہیں ہے کہ اسی کی بات مانی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اگلی آیت میں فرمایا آپ فرما دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت کی طرف، جو حق کی طرف ہدایت دے. اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ اللہ نے شعور دیا انسان کو، عقل نہ دیتا تو کون دے سکتا تھا. پھر اللہ نے شعور کے بعد اللہ نے نبی بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی. یہ ہدایت دینے کا طریقہ ہی ہے نا. نبی نہ بھیجتا ہم کیا کر لیتے، کتابیں نہ آتی ہم کیا کر لیتے. پھر اس کے بعد چوتھی بات اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. ہم سے کہیں زیادہ سائنسدان اور بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہ کفر اور شرک کرتے پھرتے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اللہ ہی اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے. تو کون ہے جو ان سے پوچھے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دلوا دیا، پیارے نبی فرما دیں کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو پھر آگے استفہامی انداز میں پوچھا کہ کیا وہ زیادہ حقدار ہے جو حق کی طرف ہدایت دے، یا وہ زیادہ حقدار ہے پیروی کا جو خود ہدایت پر نہ ہو بلکہ اس کو ہدایت دی جائے. وہ ہدایت دیا جائے تو اس کو ہدایت کا پتہ چلے گا. اب خود ہی دیکھ لیں، عام مخلوق تو بہت چھوٹی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب اللہ نے ان کو نہیں بتایا تو ان کو نہیں پتہ چلتا. جب اللہ چاہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کسی بھی بات کا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ سب نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور اسکول کی کتابوں کے کورس میں بھی یہ کتاب ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ پہلی وہی کہاں نازل ہوئی غار حرا میں، اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات میں مصروف تھے تو آپ ڈر گئے فرشتے کو دیکھ کر. گھر آئے تو آپ نے کہا مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، بیوی سے کہا. تو جب تک فرشتے نے بتایا نہیں، فرشتے نے تو بتایا ہی نہیں تھا اس وقت، پھر اپنے آپ کی بیوی لے کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا خدیجہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے. تو پھر آپ کو پتا چلا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں. اور جب فرشتہ کہہ رہا تھا کہ پڑھیں، آپ نہیں پڑھ رہے تھے اور پھر دباتا تھا، دبا کے چھوڑتا. آپ فرماتے ہیں
ایسے لگتا مجھے جیسے میری جان نکل جائے۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا، آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار ایسے ہوا، فرشتے نے دبوچا اور پھر چھوڑا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا میری جان چلی جائے گی۔ 4تھی بار فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے جس نے، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پھر آپ نے پڑھ دیا اللہ کے فضل سے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے آپ کو خود نہیں پتا تھا، فرشتہ آ چکا تھا، آپ کو غار میں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی چن لیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیں۔ اور کوئی کون ہوتا ہے مخلوقات میں سے نبیوں کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے پتا ہو ہدایت کیا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی زیادہ حقدار ہے پیروی کرنے کا جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، یعنی اللہ۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، خواہ وہ پنچایت کرے، خواہ وہ ملک کرے، خواہ وہ قوم کرے، اللہ کی عبادت کے علاوہ، تو وہ عجیب فیصلے ہیں۔ انہی کو کہا گیا ہے کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، خواہ کوئی ایک فرد کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔